اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الرحمن بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا اللہ کا نام ہے الرحمن۔ علم القرآن، علامہ تعلیم دی، علم دیا، سکھایا قرآن۔ پیچھے رحمان اپنی صفت کا اللہ ذکر کر کے بتا رہا ہے کہ یہ قرآن کا سکھانا، دین کا علم ہونا، یہ بہت ہی بڑا اللہ کی رحمت ہے۔ خلق الانسان، تخلیق کیا، پیدا کیا انسان کو۔ علمہ البیان، علامہ سکھایا ہو اس کو بیان، گفتگو، وضاحت پیش کرنا، ٹرانسلیشن، ایکسپلینیشن اس کو سکھائی۔ وہ کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا، آپ کو سکھایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو کوئی بھی قرآن سیکھے گا، بڑی رحمت ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی، کتنا بڑا احسان ہوگا اس پہ اللہ تعالیٰ کا۔ الشمس والقمر بحسبان، الشمس سورج، والقمر اور چاند، بحسبان حساب سے ہیں۔ مطلب کہ چاند اور سورج کے متعلق جتنے بھی پیرامیٹر ہیں، جتنے بھی افعال ان سے لنک ہیں، جتنا بھی فائدہ ہے، یہ سارا بڑا پریسائز ہے، اس کی میجرمنٹس پوری کی ہوئی ہیں، بڑا حساب کتاب ہے، بڑا سیٹ اپ ہے۔ سورج اور چاند اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں اپنے رستے پہ۔ سورج تھوڑا سا اپنے رستے سے ہٹ جائے یا چاند ہٹ جائے تو سارا کا سارا سولر سسٹم ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ان کی موومنٹ سے دن رات بنتے ہیں، نہ دن بنے نہ رات بنے، سارا سیٹ اپ ہی کیا ہو، ختم ہو جائے۔ آج سائنس بتا رہی ہے کہ یہ 1 کلو گرام سورج کا ماس انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے اور سورج کم ہو رہا ہے، وہ اتنا ہی ہونا ہے۔ یہ ساری انرجی جو ہے نا وہ 24 گھنٹے میں یوز ہوتی ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، وَالنَّجْمُ اور ستارے، وَالشَّجَرُ اور درخت، یسجدان تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ دونوں جو ہے نا وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کو۔ ستارے جو ہے نا وہ نکلتے ہیں، غروب ہوتے ہیں، سجدے کی کنڈیشن بنتی ہے، تیز ہوا چلے درخت جھکتے ہیں۔ یا یہاں سے سجدے سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کے تابع ہیں، مکمل اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، تو یہی کیا سجدہ ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، وَالسَّمَاءَ اور آسمان، رفع کیا، بلند کیا، ہا اس کو آسمان کی طرف اشارہ ہے۔ وَوَضَعَ اور وضع کیا، وضع کیا یعنی رکھا، قائم کیا، المیزان میزان، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے کیا بنایا، ایک توازن، ایک ترازو بنایا، ایک اعتدال قائم کیا ہوا ہے۔ یہ میزان کس لیے؟ انصاف قائم کرنے کے لیے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، یہ لفظ اصل میں ان اور لا ہے، اللہ اس کو شد ڈال کے بنایا گیا۔ ان کے لانا، تطغوا زیادتی کرو، تطغوا کہتے ہیں، تطغوا فی المیزان تول میں جو ہے نا وہ تجاوز کرنا۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، وزن بالقسط انصاف۔ اقیم الوزن بالقسط کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ وزن کرنا، اوزان میں انصاف کرو۔ ولا تخسروا المیزان، تخسر کہتے ہیں خسارہ، کمی کرنا، وزن کرنے میں کمی نہ کریں۔ ولا تخسروا کمی نہ کریں، میزان تولتے وقت کمی نہ کریں۔ والارض وضعها للانام، اور جو زمین ہے
ہم نے اس کو پھیلا دیا ہے، وضع کر دیا ہے، کس کے لیے؟ للانام، لی کہتے ہیں کے لیے، انام کہتے ہیں تمام مخلوق۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، فیہا اس میں زمین کی طرف اشارہ ہے، اس میں فاکہۃ کہتے ہیں پھلوں کو، میوہ جات کو بھی کہتے ہیں۔ آگے اللہ ذکر کر رہا ہے والنخل اور کھجور، یہ بھی میوہ کھجور، ذاتو کہتے ہیں والا، اکمام کہتے ہیں پردے میں غلاف میں۔ کھجور جب آغاز ہوتا ہے اس کا، کھجوروں کا خوشہ سا نکلتا ہے، اس کے اوپر ایک پردہ سا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر پردہ ٹوٹتا ہے، پھول سے بنتے ہیں بور سا، اور پھر کھجور بنتی ہے۔ یہ غلاف میں بڑی حکمت ہے۔ کھجور جب اس کا آغاز ہو رہا ہے خوشے کا، تو اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ وہ انوائرمنٹ کو برداشت کر سکے یا ایگزسٹ کر سکے اس میں، وہ غلاف کچھ وقت کے لیے مطابقت پیدا کرتا ہے۔ والحب ذو العصف والریحان، والحب اور اناج، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، عصف کہتے ہیں بوسا، عصف یہ روئی سی ہوتی ہے، برادہ سا ہوتا ہے جو اناج کو محفوظ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گندم میں بھی ہوتا ہے، اور یہ اس میں بڑی حکمت ہے۔ اگر گندم کو آپ نے کوئی کافی سال 10 15 20 سال سیو کرنا ہے تو اس کے دانے نہ نکالیں، اس کے سٹے سے، اس کے بوسے سے، تو یہ سیو ہو جاتا ہے۔ آپ مکئی دیکھیں کیسے اس کو سیو کیا ہوا ہے، بے شمار اناج ہے کہ جو کس میں اس ارد گرد اس کے بوسا سا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ میں نے بنایا ہے۔ اور ریحان کہتے ہیں خوشبو والے پودے کو۔ اس میں ریحان جو ہے نا، یہ زیادہ تر یہ باسل کا پودا نہیں جو نیاز بو کا، بڑی خوشبو سی آتی ہے اس میں سے نا، اور یہ پودا جہاں کہیں ادھر زیادہ یہ ڈینگی مچھر وغیرہ بھی نہیں آتے، کیڑے مکوڑے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ اکثر ہمارے یہاں پہ اس کو نا چٹنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فا پس ای کہتے ہیں کون سی، آلا کہتے ہیں نعمتوں کو، ربی کہتے ہیں رب کو، کما کا ہوتا ہے آپ کا، کما تسنیہ کا صیغہ ہے، کما دونوں کا، یہاں سے مراد دو انسان اور جن ہے۔ اے انسان اور جن، ای کون کون سی، آلائی نعمتوں کو اپنے رب کی، تو کذبان تم دونوں جٹلاؤ گے۔ کذب کہتے ہیں جٹلانے کو، تو یہ بھی جو ہے نا تسنیہ کا صیغہ کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، خلق پیدا کیا انسان کو، من سے سلسال، سلسال کہتے ہیں خشک مٹی، انتہا کی خشک، کا مانند ہوتا ہے مثل، فخار پکی ہوئی مٹی کی مثل، اس قدر خشک کہ اس کو اگر ہاتھ سے اس کو ضرب لگاؤ تو آواز دے، جیسے وہ تربوز پکا کچا چیک نہیں کرتا۔ لائف کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا تمام حیات کو کس سے، پانی سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَا الْمَاءَ مِنَ الْكُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، تو ابتدا میں انسان کو جس مٹی سے پیدا کیا تو وہ تو پکی ہوئی تھی، یعنی اتنی خشک۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، وَخَلَقَ اور پیدا کیا جان جنات کو، من سے، مارج کہتے ہیں شعلہ، من نار آگ کے شعلے سے، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے، یعنی جنات آگ کی مخلوق ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فا پس ای کون کون سی، آلائی نعمتوں کو، ربکما دونوں کے جو رب کی نعمتیں ہیں، اے انسو جن اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو، تکذبان تم دونوں جٹلاؤ۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دو مشرقوں کا، تثنیہ کا صیغہ قین، اور دو مغربوں کا۔ اس میں جو ہے نا وہ مفسرین علماء کہتے ہیں کہ جب گرمی ہوتی ہے، گرمیوں میں سورج جو ہے نا وہ کہاں سے نکلتا ہے،
جو نارتھ پول ہے، پیک نارتھ پول، انتہائی قطب شمالی سے نکلتا ہے اور سردیوں میں قطب جنوبی سے نکلتا ہے۔ تو یہ دو مشرق ہیں۔ بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تمام مشرقوں اور تمام مغربوں۔ اس میں سائنس کہتی ہے کہ ہر روز سورج جب نکلتا ہے تو اپنی جگہ سے تھوڑی سی جگہ چینج کرتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، مرج جاری ہونا یا چلائے ہیں، بحرین دو سمندر، جدا کرنا بھی ہوتا ہے، الگ کرنا بھی ہوتا ہے، یلتقیان دونوں پھر ملتے ہیں۔ یعنی مثال دی جا رہی ہے کہ سمندر یعنی اللہ تعالیٰ جاری کرتا ہے، دونوں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اور پھر وہ دو ملتے ہیں۔ بینہما، ان دونوں کے درمیان، برزخ، ایک آڑ ہے، رکاوٹ ہے، پردہ ہے، لا یبغیان، وہ اس سے آگے نہیں بڑھتے، باغی نہیں ہوتے، اس کو تجاوز نہیں کرتے۔ اب یہ جو دریا ہے کافی زیادہ ہے، جس میں جو مین مشہور ہیں ایمیزون دریا جب بحر اوقیانوس میں گرتا ہے تو ان کے ایک میٹھا پانی، ایک جو ہے نا نسبتاً کہہ لو کہ نمکین پانی، پانی کی خصوصیات بھی مختلف ہیں، علیحدہ علیحدہ، یعنی کہ یہ جب ملتے ہیں، ایک سمندر ہے یا ایک دریا ہے تو ان کا یعنی کہ نا وہ علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، وہی دو دریاؤں کی بات ہو رہی ہے کہ یخرج، وہ نکالتا ہے، من سے ہما، ان دونوں دریاؤں سے کیا نکلتے ہیں؟ لؤلؤ، لؤلؤ کہتے ہیں موتی، بڑے بڑے قیمتی موتی بھی ہوتے ہیں، والمرجان، مرجان ہی ہے، یہ اس کو مونگا کہتے ہیں، یہ بہت قیمتی، اس کو پتھر سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے لیکن ہوتا یہ پتھر نہیں، یہ بے شمار سمندری مخلوقات کا بنایا ہوا ایک گفٹ ہے۔ یہ درخت کی ٹہنی کی مانند اس کی شیپ ہوتی ہے، زیورات میں اس کو استعمال کرتے ہیں، تو بہت قیمتی ہوتا ہے، لاکھوں کے حساب سے اس کی چھوٹے سے تھوڑا سا پیس ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں مثلا دریا جو ملتے ہیں ان کے پانی کا ٹیسٹ بھی ڈیفرنٹ ہے اور پھر یہ جدا جدا رہتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ان سے یعنی کہ لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، وَلَهُ، اسی کے لیے ہیں، جوار کہتے ہیں جہاز، شپیں جو ہیں سمندری، منشآت اوپر کو اٹھی ہوئی، کا مانند، العلام، علام پہاڑ کہتے ہیں، پہاڑوں کی مانند سمندر میں اوپر کو اٹھی جو شپیں ہیں ان کو کون چلا رہا ہے، وہ کس کی ملکیت میں ہے؟ اللہ، اللہ کہتا ہے وہ میرے لیے، میری ملکیت میں ہے، اللہ ہے جو ان کو بچاتا ہے۔ ٹائٹانک دیکھیں نا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پس ای، کون کون سی، آلائی نعمتیں، ربکما تمہارے رب کی جو ہیں، تو کذبان جھٹلانا۔ کل من علیہا فان، کلن ہر چیز، من جو علیہا اس پر ہے، دنیا کی بات ہو رہی ہے، کائنات کی، زمین کی، وہ فان کیا فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ ایک لفظ پچھلے پیج میں ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، واو کا مطلب اور، یبقا باقی ہے، بقا کہتے ہیں وہ چیز جس کو فنا نہ ہو، ہمیشہ رہنے والی، وجہہ اس کا چہرہ، وجہن چہرہ ہو اس کا، یا وجہن ذات کہتے ہیں اس کی ذات، اور اس کی ذات باقی رہنے والی ہے، کس کی؟ ربی کا، تیرے رب کی، تیرے رب کی ذات کو بقا ہے۔ ذو الجلال والاکرام، وہ جلال والا ہے اور اکرام والا ہے، ذو کا مطلب والا ہوتا ہے، جلال روبداب، اکرام کہتے ہیں اعزاز، انتہائی رسپیکٹیبل، قابل عزت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فا پس ای کا مطلب ہوتا ہے کون کون سی، آلائی کہتے ہیں نعمتوں کو، ربکما تم دونوں کے رب کی، یعنی انسان اور جنوں سے اللہ مخاطب ہے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، کما ضمیر،
तुकज़्ज़िबान भी तस्निया का किज़ब जटलाना होता है, तुकज़्ज़िबान दोनों यानी कि इंसान और जिन तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्दि कुल्ला यौमिन हुवा फी शान। यसअलु या का मतलब वो, यसअलु इसअलु सवाल करना, वो सवाल करते हैं हूँ उससे, मन जो फिस समावाति आसमानों में है, वल अर्दि और ज़मीन, जो भी मखलूक आसमानों और ज़मीन में है वो उससे मांगती है। कुल्ला हर यौमिन दिन हुआ वो अल्लाह की तरफ इशारा है, फी शान एक शान में है, वो हर आन नई शान में है, कुल्ला हर दिन वो नई शान में है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस्सक़लान, सनफ़्रुग़ु फारग से है, सीन का मतलब अनकरीब हम फारग हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, लकुम तुम्हारे लिए, ला के लिए कुम तुम्हारे, या तुमसे फारग हो जाएंगे, अय्युहा ए सक़लान, स्कील कहते हैं वज़नी, सक़लान दो वज़नी यानी कि ये इंसान जिनसे अल्लाह मुखातब है, दो वज़नी ग्रोह, यानी शिकवा शिकायत करते हैं। इसमें जो ज़्यादा मफरूर किस्म के हट डीट किस्म के काफर हैं इंसानों में, ये जिन्नों में हो, बस उनकी एक ही है जी क़यामत कब आएगी। तो अल्लाह कह रहा है कि अनकरीब इससे भी हम फारग हो जाएंगे, आप देख लेंगे ये सारा कुछ। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फंकुज़ू ला तंक़िज़ूना इल्ला बिसुल्तान। या ए माशर कहते हैं ग्रोह को, जिन्नी वाल इंसी ए जिन्नों और इंसानों के ग्रोह, इन अगर तुम इस्तात रखते हो, तुम ताकत रखते हो, अन के तनफुजू तुम निकल जाओ, फरार हो जाओ, मिन से अक़तार कहते हैं अतराफ को, साइडों को, अस्समावाती आसमानों की, वल अर्दी और ज़मीन, आसमान ज़्यादा है ज़मीन एक है, इसलिए वाहद का सी का यूज़ हुआ है। अगर तुम ताकत रखते हो कि आसमानों और ज़मीन के किनारों से, अक़तार से, अतराफ से तुम बाहर निकल जाओ, तो फ़नकुज़ू बस तुम निकलो बाहर। फिर अल्लाह कहता है ला तनकुज़ूना, नहीं तुम भाग सकोगे, नहीं निकल सकोगे, इल्ला मगर बिसुल्तान, किसी सुल्तान के बगैर, किसी दलील के बगैर, मतलब कि जब तक अल्लाह ना चाहे। ये ग्रेविटेशन की फोर्स जो अल्लाह ने रखी हुई है, ये हवा, इंसान, इसके ऊपर मखलूक़ात दरकिनार, ये हवा को भी बाउंड किए हुए, खींचे हुए ज़मीन के साथ, जिधर मर्जी इर्द गिर्द हवा चलती है लेकिन ज़मीन को छोड़ नहीं सकती। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, वो मखलूक़ात जो हमें नज़र नहीं आती, हर एक को अल्लाह ताला ने बाउंड किया हुआ है अर्थ से, इसकी ग्रेविटी से बाहर नहीं निकल सकती। अगर ग्रेविटी से कोई बाहर निकलता है तो ये तो छोटी सी एक ज़मीन का एटमॉस्फेयर है ना, आसमानों ज़मीनों के अतराफ से तो नहीं वो निकल पाएगा। अगर यानी कि वो एस्केप वेलोसिटी हासिल भी कर लेता है कोई जिस्म, तो वो ज़मीन की सरफेस से बाहर निकलेगा, आसमानों ज़मीन से बिल्कुल नहीं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नार, युरसलु वो भेजेगा, यानी अल्लाह कह रहा है पीछे के आसमानों की ज़मीन के तराफ से तुम बाहर नहीं निकल सकते। अगर शयातीन या कोई फ़र्ज़ करो इंसान ऊपर जाता है, पहले शयातीन जाते थे, राज की बातें अल्लाह और फरिश्तों के दरमियान जो कि गुफ्तगू वगैरह होती या जो बातें वो सुनते, तो अल्लाह कहता है अगर इस तरह करोगे, युरसल वो भेजेगा, फेंकेगा वो, अलैकुमा तुम दोनों पर, चाहे कोई इंसानों से जाए या जिन्नों से। शुवाज़ुन कहते हैं कि ये आग का शोला, वो आग का शोला जो प्योर आग होती है, अजाब की आग जिसमें कोई धुआं भी नहीं होता, मिन्नार, आग के शोला यानी कि वो भेजेगा तुम पर। वनुहासुन और धुआं,
فلا تنتصران پھر نہیں، فا پس لا نہیں، تنتصران یہ تثنیہ کا صیغہ نصر مدد، تنتصران تم دونوں کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بندہ جتنا مرضی بھی گلا شکوہ شکایات کر لے، اس کی شکایات کم ہیں، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ اگر کاؤنٹ کرے تو وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پس اذا جب، فاذا پس جب، انشقت پھٹ جائے گا، السماء آسمان، فکانت، پس کانا یکون کا مطلب ہوتا ہے ہونا، یہ تا اس لیے ہے کہ مؤنث ہے آسمان، تو فکانت، پس کانت وہ ہو جائے گا، وردتن کہتے ہیں گلاب کے پھول کو، یہاں پہ گلاب کا پھول مراد نہیں، اس کی رنگت ہے، یعنی گلاب کے پھول کی طرح وہ کیا ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گا۔ قدیحان، کا کہتے ہیں مانند کو، مثل کو، تمثیل کے لیے لفظ کا یوز ہوتا ہے، تمثیل کے یہ لفظ یوز ہوتا ہے۔ قدیحان چمڑے کو کہتے ہیں، چمڑے کی طرح وہ پھٹ کر کیا ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس ای ہوتا ہے کون کون سی، آلاء نعمتوں کو، ربکما تم دونوں اپنے رب کی، رب کو کہتے ہیں، کما یہ ضمیر تثنیہ کی، یعنی جنوں اور انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے، جن اور انسان، اب دونوں کا جو رب ہے اس کی کون کون سی نعمتوں کو تکذبان تم جھٹلاؤ گے، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ، پس یوم کہتے ہیں دن کو، فَيَوْمَئِذٍ اس دن، لا نہیں، یسألو یہ سوال کرنے سے ہے، نہیں سوال کیا جائے گا، مجہول کا صیغہ ہے۔ ان متعلق، ان کا مطلب سے بھی ہوتا ہے اور متعلق بھی ہوتا ہے۔ ذنبن کہتے ہیں گناہ کو، ہی کہتے ہیں اس کا، یعنی کوئی بھی فرد ہے اس کے گناہ کے متعلق اس دن نہیں پوچھا جائے گا، ان سننا کسی انسان کو، ولا جان اور نہ کسی جن کو، یعنی قبروں سے جب اٹھایا جائے گا آسمان پھٹ جائے گا، اس کا سرخ کلر ہو جائے گا چمڑے کی طرح، تو اس وقت اٹھتے ہی گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تو تب یہ بات ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس ای کون کون سی، آلاء نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم جھٹلاؤ گے۔ یعرفو یہ معرفت سے ہے، پہچان سے، یعرفو وہ پہچانا جائے گا، یا کا مطلب فرد کی طرف ہے، انسان یا جن۔ یعرف المجرمون مجرم پہچانے جائیں گے، بسیماہم اپنے چہروں سے، ہم اپنی ہوتا ہے، با کا مطلب سے ہوتا ہے۔ فیوخذو، پس یوخذو کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، فیوخذو پس پکڑا جائے گا، بالنواسی، نواسی کہتے ہیں ماتھے کو، پیشانی کے بالوں سے پکڑا جائے گا مجرموں کو، والاقدام اور قدموں سے، پاؤں اور پیشانی کے بالوں سے ان کو پکڑا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہَٰذِهِ، ہَٰذَا کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہَٰذِهِ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہنم چونکہ مؤنث ہے، ہَٰذِهِ یہ ہے جہنم، جہنم اللاتی جس کا، یکذبو وہ جٹلاتے تھے، بہا اس کو، المجرمون مجرم، لفظ بھی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہا مؤنث کے لیے، ہا کا اشارہ جہنم کی طرف ہے، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم کیا کرتے تھے، اس کی تکذیب کرتے تھے، اس کو جٹلاتے تھے۔ یطوفونا وہ طواف کریں گے، چکر کاٹیں گے، اے بینا ہا اس کے درمیان، ہا کا اشارہ جہنم کی طرف ہے، جہنم میں چکر کاٹیں گے، وہ بینا اور درمیان، حمیم کہتے ہیں گرم پانی، آن کہتے ہیں کھولتا ہوا، گرم کھولتے ہوئے پانی اور جہنم کے درمیان وہ چکر کاٹیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
واو اور لی کے لیے من جو، یعنی اس کے لیے جو، تو خافا ڈرتا ہے یا ڈرا، یہ ماضی کا صیغہ خافا جو ڈرا، مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ، ربی ہی اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے جو ڈرا، تو اللہ کہتا ہے جنتان، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے کتنی جنتیں ہیں؟ 2۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کوئی گناہ انسان کرتا ہے تو اس بات سے ڈرتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، بس اتنا سا کام کر لیتا ہے، تو اللہ کہتا ہے اس کے لیے کتنی جنتیں ہیں؟ 2۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ بڑی نعمت ہے کہ ایک چھوٹا سا بندہ کام کرے اللہ کے خوف سے، تو اللہ کہے کہ میں تجھے 2 جنتیں دوں گا۔ ذاتا مطلب ہوتا ہے والا، یہ تثنیہ کا صیغہ 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں والی ہیں، دونوں والی ہیں، یعنی یہ جنتوں کی طرف کرا افنان، شاخوں والی ہیں، دونوں جنتیں جو ہیں نا یہ شاخیں والی ہیں، ٹہنیوں والی ہیں۔ اب یہ ان کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ان کی ایک خوبصورت ادا کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مینشن کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس ای کون سی، آلائی نعمتوں، ربکما تم دونوں کے رب کی، انسانوں اور جنوں کے، تکذبان تم جھٹلاؤ گے، پس اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ تکذبان بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فیہما عینان تجریان، فیہما ان دونوں میں، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ، فی میں ہوتا ہے ہما، ان دونوں، پیچھے 2 جنتوں کا ذکر ہے کہ جو اپنے رب سے ڈرا تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ان کی طرف اشارہ۔ عینانی 2 چشمے ہیں، تجریان دونوں جاری ہیں یعنی بہتے ہوئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں جنتوں میں، کلی کہتے ہیں ہر فاکہۃ، ہر طرح کا پھل ہے، زوجانی جوڑا یعنی جوڑوں کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ ہر چیز کے جو ہے نا وہ جوڑے پیدا کیے ہیں، جن میں سے کچھ کو تم جانتے اور کچھ کو نہیں بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، متکئین تکیہ لگائے ہوں گے، علی اوپر، فرش کہتے ہیں فرش کو، یا ان کی بیٹھک جہاں بھی انہوں نے سونا ہے بیٹھنا ہے۔ جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ بطائنها کہتے ہیں اس کا اندرونی حصہ، اس کا استر، ان کا اندرونی جو کپڑا ہے روئی وغیرہ وہ کس کی ہوگی؟ من استبرق، صحیح موٹا جو ریشم ہے اس کی ہوگی۔ اللہ بتا رہا ہے کہ اندرونی حصہ اتنا قیمتی اور اچھا ہے تو بیرونی کتنا ہوگا۔ وَجَنَ الْجَنَّتَانِ دَانِ، وَجَنَا دونوں کے پھل، یعنی دونوں جنتوں کے، جنتانی دونوں جنتوں کے پھل، دان جھکے ہوئے ہوں گے، اتنا پھل ہوگا کہ درخت نیچے کو جو ہے نا وہ ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ، ان دونوں میں جنتوں کا ذکر ہے، قاصرات، قاصر کہتے ہیں محدود، عاجز، یہ تا جو ہے نا یہ مونس کے لیے اشارہ کیا کہ حوریں ہوں گی جن کی طرف آ گیا قاصرات الطرفی، ان کی نگاہ جو ہے وہ محدود ہوگی، صرف اپنے شوہروں تک، کسی غیر کی طرف وہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گی، یا ہم کہتے ہیں کہ جھکی ہوئی نظروں والی حوریں ہوں گی۔ لم یتمسہن انس، لم نہیں، یتمس چھوا ہوگا، ہاتھ لگایا ہوگا، ہن ان کو، انسن کسی انسان نے، قبلہم اس سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کَأَنَّهُنَّ، کا مانند کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثل کے لیے، ہن یہ مونس کا صیغہ ہے، حوروں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ہن یعنی وہ جو ہیں عورتیں، حوریں، کَأَنَّهُنَّ وہ
याकूत वल मरजान, याकूत और मरजान की मानी दूंगी। याकूत जो है ना इंतहाई कीमती और खूबसूरत जो है ना जेवरात में इस्तेमाल होने वाला मोती है, और मरजान जो है ये समंदरी हजारों मखलूक़ात मिलके तो ये बनाती हैं टहनियों की तरह का एक ये साख्त है जिसे जेवरात में इस्तेमाल किया जाता है। लाखों की सूरत में इसकी कीमत है, बड़ा लाइक किया जाता है और बड़ा कास्टली है। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। हल जज़ाउल इहसानु इल्लल इहसान, ये सवालिया अंदाज में अल्लाह कह रहा है हल क्या जज़ा हो सकती है एहसान की, इल्लल एहसान मगर एहसान या एहसान के सिवा। एहसान नेकी यानी नेकी की का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस अय्यि कौन कौन सी, आलाई नेमतों को, रब्बिकुमा अपने रब की, तुकज़्ज़िबान तुम जुटलाओगे। रब्बिकुम होता है अपना रब, कुमा ये तस्निया का सीगा, तस्निया सानी से, सानियतुन दो से, ये दो के लिए इस्तेमाल होता है। तुम दोनों के रब की यानी एक अल्लाह ताला बात कर रहा है इंसानों से और जिन्नों से। ए इंसो जिन आप दोनों के रब की कौन कौन सी बातों को, तो कसीबान ये भी तस्निया का सीगा है कि तुम दोनों जुटलाओगे। व मिन दुनिहिमा जन्नतान, पिछली आयत में जिक्र हुआ है जो अल्लाह के खौफ से डरा उसके लिए दो जन्नतें हैं। अब अल्लाह कह रहा है वाह और मिन से दून अलावा, हिमा इन दोनों जन्नतों के, ये तस्निया का सीगा, इन दोनों जन्नतों के अलावा भी जन्नतान दो और जन्नतें हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। मुदहाम्मतान, मुदहामा ये कहते हैं इंतहाई गहरा सब्ज़ रंग कि जिसमें ब्लैक शेड हो, या आप मूंग या गहरा मूंगिया कह लो, गहरे सब्ज़ रंग जिसमें जो है ना वो काले रंग की शेड है, उस तरह है ये जन्नतों का जो है ना वो कलर के मुतल्लिक़ बात की अल्लाह ने। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। फ़ीहिमा ऐनानि नद्दाख़तान, फ़ीहिमा इन दोनों में यानी दोनों जन्नतों में जो दो के अलावा और हैं, ऐनानी दो दो चश्मे हैं, नद्दाख़तान दोनों जो है ना वो क्या जोश मारते हैं। नद्दाख़तान चश्मे की सबसे अच्छी खसूसियत ये है कि वो उछलता हो, जोश मारता हो, तो ये उसकी एक खसूसियत बताई गई है उन चश्मों की। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु वर्रुम्मान, फ़ीहिमा इन दोनों जन्नतों में, फ़ी में हिमा तस्निया का सीगा, इन दोनों जन्नतों में फ़ाकिहतुन मेवा जात है यानी फल हैं, वन्नख़्लु उन खजूर के, वर्रुम्मान और अनार के, खजूर और अनार है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। फ़ीहिन्ना ख़ैरातुन हिसान, फ़ीहिन्ना हिन्ना भी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, इनमें जन्नतों में। और खैरातुन, खैरातुन कहते हैं नेक खैर से, ता ये मुन्नस के लिए यूज़ होता है यानी नेक जो है ना वो हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो औरतें हैं वो हो रही होनी हैं। हिसान हसीन से है, इंतहाई खूबसूरत, ये मुबालगे का सीगा, इंतहाई खूबसूरत नेक औरतें होंगी या बीवी होंगी या हो रही होंगी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे।
حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی، مقصورات لفظ کسر سے ہے، کسر اس کا مادہ ہے۔ نماز قصر پڑھی جاتی ہے تو اختصار کیا جاتا ہے، محدود ہوتی ہے۔ اسی طرح حوریں مقصورات محدود ہوں گی، یعنی کس میں وہ ہوں گی؟ فی الخیام، خیموں میں، خیموں تک محدود ہوں گی۔ مطلب کیا ہے کہ وہ پھرنے والی ادھر ادھر بازاری عورتوں کی طرح، اس طرح ان میں کوئی چکر نہیں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، لم نہیں، یتمس ہوتا ہے چھونا، ہننا عورتوں کے لیے آتا ہے، مؤنث کے لیے آتا ہے، حوروں کی طرف اشارہ، ہننا ان کو، نہیں چھوا ان کو، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، یعنی جنتیوں سے پہلے، جس کی وہ ملکیت ہوں گی حوریں، ولا جان اور نہ کسی جن نے، ان سے پہلے نہ تو انہیں کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا، چھوا ہوگا، مس کیا ہوگا، اور نہ کسی جن نے۔ فبی ای، فا پس ای کون کون سی، آلائی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، کما تسنیہ کا سیگا تم دونوں کا رب، انسانوں اور جنوں کا کہ رب، تو کذبان دونوں یعنی جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین تکیہ لگائے ہوں گے، علی اوپر، رف قلیم کو کہتے ہیں، ادرن کہتے ہیں سبز کو خضر سے، اب قریون کہتے ہیں نفیس عمدہ، حسان حسین سے خوبصورت۔ جنتیوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہاں پہ تکیہ متکئین، رف کہتے ہیں سبز، اب قریون عمدہ، سبز عمدہ، حسان خوبصورت، سبز عمدہ خوبصورت کلیموں پہ وہ تکیہ لگائے ہوں گے۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک برکت والا ہے، تبارک قسم اسم سے نام سے، تبارک قسم برکت والا ہے نام، ربی کا تیرے رب کا، ربی رب کا تیرے، زی والا ہے جلال والاکرام، جلال اور اکرام والا، اکرام عزت کو کہتے ہیں، جلال روب کو کہتے ہیں، جلال اور اکرام والا ہے تیرے رب کا نام، عزت و جلال والا بھی کہہ سکتے ہیں، تیرے رب کا نام برکت والا ہے اور عزت و جلال والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔